إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معزز حاضرین اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آج کے خطبے کے لیے عنوان دیا تھا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ سیرت رسول، سیرت صحابہ جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ آدمی ان کو پڑھنے کے بعد سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے پاکیزہ نفوس تھے جو ایسی زندگیاں گزار کر چلے گئے، اور ہماری اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں، ذرا مقابلہ کر کے دیکھنے کا اس وقت کیا موقع ہوتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا ربیعہ بن کعب الاسلمی، قبیلہ اسلم کے ایک صحابی تھے جو اپنی جوانی میں ایمان لے آئے تھے اور ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے آئے، مگر مدینے میں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہت سارے ایسے بے سہارا صحابہ وغیرہ کے لیے ایک چبوترا بنا دیا تھا مسجد میں، جس کو کہ صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کے نام سے ایک بڑی لسٹ صحابہ کی ہے، انہی میں یہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ہوتا تھا۔ بالکل قسم پرسی کی حالت تھی، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، جو کچھ بھی لوگ لا کر دے دیتے کرتے، یہی صحابہ بس اسی پر گزارا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو آپ نے اپنا معمول بنا کر اپنے شب و روز گزار رہے تھے، اپنے دن رات کاٹ رہے تھے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کی خدمت دیکھ کر۔ ایک مرتبہ یہی وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو خدمت کر رہے تھے، خاص کر تہجد کے لیے جب بھی اٹھتے تو فوراً یہ پانی وغیرہ لا کر دیتے کرتے، تو ایسے ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ تو ربیعہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کیا مانگا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت قریب نصیب ہو جائے، بلکہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو گے؟ ربیعہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی مجھے خواہش نہیں ہے، بس یہی ایک میری تمنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہی تم چاہتے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو۔ آپ نے بتایا کہ کثرت سے سجدے کر کے تم اپنے آپ کی مدد کرو ملک۔ تو یہ وہ صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ یا ربیعہ الا تتزوج، اے ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟
تو ربیعہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے اپنے پاس بیوی کو پالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی اور کام میں مشغول ہو کر میں آپ سے ذرا کے دور ہو جاؤں۔ آپ نے ویسے ان کو چھوڑ دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر سے دوبارہ سوال کیا آپ نے، ربیعہ نے پھر وہی جواب دیا، لیکن دوسری مرتبہ جواب دینے کے بعد ربیعہ خود کہتے ہیں کہ میرے اپنے دل میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات بتا رہے ہیں تو اسی میں شاید خیر ہوگا کہ میری اپنی دنیا اور آخرت کی مصلحت، میرا اپنا فائدہ کس میں ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ربیعہ نے کہا کہ اپنے ہی دل میں کہ اگر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے شادی کا تو میں ہاں کہہ دوں گا۔ تو واقعی تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر سے پوچھتے ہیں یا ربیعہ الا تتزوج، کہ ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ جو حکم دیں گے میں اس پر جھکتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ تم فلاں قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر میرا سلام پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے۔ ربیعہ جاتے ہیں وہاں اور اس قبیلے سے ملتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں لے کر آیا ہوں، آپ نے آپ لوگوں کو سلام سنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لڑکی اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ تو وہ قبیلے والے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استقبال ہے اور اللہ کے نبی کے نمائندے بن کر آپ آئے ہیں تو آپ کا بھی پورا استقبال ہے کہہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا ان کا نکاح بھی ان کے ساتھ کرا دیتے ہیں اور ان کی پوری تکریم کر کے ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو ربیعہ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، ایک طرح سے ان کے چہرے پر ذرا غم کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھتے ہیں ربیعہ کیا ہوا؟ تو وہ بتاتے ہیں آپ نے مجھے وہاں بھیجا اور ان لوگوں نے آپ کے مشورے پر کوئی دلیل بھی مجھ سے نہیں مانگی کہ واقعی آپ نے ہی ایسا بھیجا ہے کیا، کہ کچھ بھی نہیں پوچھا، جو آپ نے بتایا برابر اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کرا دیا۔ انہوں نے میری بڑی تکریم کی، میری عزت کی، اور اس کے بعد میں واپس لوٹا ہوں اس لیے کہ میرے پاس لڑکی کو مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں مہر کہاں سے دوں؟ اس لیے کہ نکاح مہر کے بغیر، یعنی مہر بولے بغیر تو ہو جاتا ہے مگر بغیر مہر کے، یعنی کہ مہر کو ساقط کر کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ مہر کا ہونا نکاح کی صحت کے لیے ایک شرط ہے، بنیادی شرط ہے، لیکن اسے آدمی اگر ذکر کرے یا ذکر نہ کرے، بعد میں دینے کا وعدہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے نکاح کرا دیا تھا۔ تو ربیعہ اب پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں اس لڑکی کو مہر کیا دوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قبیلے کے ایک اور صحابی بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے قبیلے کے اس بندے نے شادی کی ہے، آپ سارے لوگ مل کر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ان کو جمع کر کے دے دو تاکہ یہ جا کر لڑکی کو مہر دے دیں۔ تو وہ ان کے قبیلے والے بس ایک گٹھلی کے برابر، جی اس زمانے میں ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس طرح سے جمع کیا گیا، اور ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا کر مہر جب دیتے ہیں، حالانکہ وہ اونچے قبیلے والے، مگر ان لوگوں کا تواضع دیکھیے کہ کہتے ہیں ارے یہ آپ بہت لے آئے، یہ مہر تو بہت زیادہ ہو گیا بول کے، خیر اچھا ہے بول کے وہ لوگ ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ واپس لوٹ کر آتے ہیں، ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ولیمہ کیسے کروں گا؟ پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے ولیمے کا انتظام کرو۔ ایک بکری موٹی تازی بالکل انتظام کرتے ہیں اور وہ بکری لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بالکل کہتے ہیں کہ ہاں صاحب بکری، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ربیعہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اپنے ہی گھر میں تھوڑا بہت جو
یعنی کہ شعیر جس کو کہا جاتا ہے، چاول وغیرہ گیہوں سے بھی ہٹ کر ایک اور جو ہے کیا ہے غلہ، تو وہ چیز جو ہے کیا ہے ان کے گھر میں موجود تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہی گھر بھیجتے ہیں، جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ایک جو ہے کیا ہے بگونے میں یہ جو ہے کیا ہے دانہ غلہ رکھا ہوا ہے، وہ غلہ لے کر آؤ. بکری اور غلہ دونوں لے کر جاتے ہیں اور جا کر وہاں کہتے ہیں کہ ہاں صاحب میرے ولیمے کا انتظام کیجئے. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بکری ہمارے اپنے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو کیا ہے بکری کاٹے اور اس کو چھیل کر اس کو یہ کرے. تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی خاندان کے، اپنے ہی قبیلے اسلم کے کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ بکری جو ہے چھیلتے، ذبح کر کے چھیل کے کاٹ کے پھر اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ صحابی رسول خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. واقعہ تو ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کیا کیا سبق ہم کو ملتے ہیں، سب سے اہم یہ چیز ہوتی ہے. تو جو چیز ہم کو معلوم ہونی ہے تو موٹی موٹی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عہدہ اپنے تمام صحابہ کے درمیان سب سے بڑی شخصیت کا تھا، لیکن آپ بڑے ہونے کے باوجود ہر کسی کا خیال رکھنا، ہر کسی کے بارے میں پوچھنا اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھنا، یہ آپ کا اپنا جو ہے کیا ہے کردار تھا. جی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو بالکل معمولی سا آدمی ہے، صفہ میں رہنے والا ہے، جی اس کی کیا جو نا میں جو نا زیادہ فکر کروں، بلکہ آپ اپنے ہر صحابی کے ساتھ بالکل ایسا بالکل آپ کا سلوک ہوتا گویا کہ اس صحابی کو یہ محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ زیادہ ہی جو نا بہتر سلوک کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر بڑے آدمی کو اسی طرح سے اپنے ماتحت یا ان کے اپنے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھلا چاہنا اور ان کی جو نا ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جو نا کیا ہے ہمیشہ آگے رہنا، پیش رہنا چاہیے. بڑا آدمی صرف اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ صرف حکم چلائے، ڈانٹ ڈپٹ کرے یا کوئی اور، بس یہی کام بڑے آدمی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے اپنے ماتحت، ان کے اپنے جو نیچے کے جو بھی ہیں، ان سے جو چھوٹے ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی جو کیا بڑے آدمیوں کے لیے زیب دینے والی چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اور ایک سبق جو اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی جب کسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس میں خیر ہے یہ سمجھ کر ہم اپنا سر جھکا دینا چاہیے. جی یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سارے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جب تمہیں کوئی دعوت ملتی ہے، بلاوا آتا ہے، تو بس اس کو قبول کرو اور اس کے آگے جھک جاؤ، اسے قبول کر لو، کیونکہ اسی میں تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہارا اپنا بھلا ہے. تو یہی بات ربیعہ نے 2 مرتبہ یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں میرے اپنے پاس نہ لڑکی کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور بھی نہیں ہونا چاہتا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو پھر اس کے بعد دوسرے جو کیا کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور ہو جاؤں گا، یہ ان کو اندیشہ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے یہ جوان سال صحابی جی ان کی ضرورت ہے شادی کرنے کی، تو آپ نے ان کی ضرورت محسوس کر کے اس طرح سے کہ ان کی شادی کا آپ نے انتظام کرایا. اور ایک تیسرا اہم سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی بڑا آدمی ہوتا ہے، کسی کے لیے سفارش کرنا، جی کہ کہیں کسی کام کے، کبھی کالج میں ایڈمیشن کے لیے یا کہیں کسی کی کہ نوکری پر رکھنے کے لیے، اس طرح کی کہ سفارش کرنے کی بات آتی ہے. اگر جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کسی اور کا حق مارا نہیں جاتا، کسی اور کا حق دبا کر اس کو حق دینے کی بات آتی ہے تو یہ ناحق ہوتا ہے. لیکن
جب کسی آدمی کو واقعی وہ ضرورت مند ہے، اس کے بارے میں آدمی کو جانکاری ہے، جی بہت سارے یتیم وغیرہ ہوتے ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں مگر ان کے اپنے پاس جی آسائشیں نہیں ہوتی ہیں، ساری سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، تو کوئی بڑا آدمی کبھی کسی کالج کے کرسپونڈنٹ سے ان کی جان پہچان ہوتی ہے یا کسی پرنسپل سے ہوتی ہے، ان سے اگر انہوں نے سفارش کر دی اور ان کی سفارش کی بنیاد پر اگر واقعی اس بچے کا داخلہ ہو گیا اور بعد میں وہ بچہ بڑا امت کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے جب بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتاتے ہیں کہ جب اچھے کاموں میں سفارش کرنے کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو آگے بڑھ کر سفارش بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے لیے اس قبیلے کی ایک لڑکی کو متعین کر کے آپ نے بتا دیا کہ فلاں لڑکی کا نکاح میرے اس صحابی کے ساتھ آپ لوگ کرا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کو قبیلے والوں نے قبول کیا، بلا چوں چرا کے، کچھ نہیں پوچھا، اور جو ہے کیا ہے ویسے ہی کہ اللہ کے نبی آپ کے یہ صحابی کیا کماتے ہیں، ہماری اپنی بچی کا نکاح ان کے ساتھ اگر کرا دیا گیا تو کیا وہ اس کا پیٹ پال سکتے ہیں، کیا وہ گھر بار سنبھال سکتے ہیں؟ کچھ نہیں پوچھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، یہ سمجھ کر فوراً ان لوگوں نے اس کو ویسے ہی قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، بہت سارے لوگ شادی بیاہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ بھئی ہمارے اپنے پاس ہی کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اگر ہم شادی کر لیں گے تو پھر کیا کھلائیں گے پلائیں گے، کیا پہنائیں گے اوڑھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسے بندے جو شادی سے پہلے بالکل جو کیا ہیں محتاج ہیں، جی فقیر کے درجے میں، ان یکونوا فقراء، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر وہ بالکل محتاج بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بالکل بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ شادی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہوتی ہے، بشرطے کہ بندہ شادی واقعی بالکل جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ سمجھ کر اور اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر جب اس طرح سے جو ہے یہ عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا کرتے ہیں اور شادی کے بعد اس کے اپنے حالات سدھار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب سبق ہمیں اس جو ہے کیا ہے مختصر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم کو یہ سب باتیں مل رہی ہیں۔ حضرات، میں اس واقعے میں زیادہ اور طول نہیں دینا چاہتا، بلکہ ایک اور اہم موضوع جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آج کل سب اپنی اپنی جگہ پر پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے اپنے پڑوسی صوبے میں کیرلا میں وائناڈ جہاں پر جو ہے کہ سیلاب آیا، جیسے کہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو یہ حقیقی معنوں میں وہاں بہت سارے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور کتنی جانیں ضائع ہوئیں۔ جانوں کی تو بہرحال پھر بھی لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنی جانیں گئیں اتنی جانیں گئیں بلکہ، لیکن مالی نقصان کتنا ہوا ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کیسے کیسے حالات سے وہاں اس وقت لوگ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہماری اپنی جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن دنیا بھر کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی جب اپنے بھائی کو پریشان حال دیکھے، مصیبت میں دیکھے، تو ایسی صورت میں وہ بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تو دوسروں کی صفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن اپنے مومن بھائیوں کو ہمیشہ جب اس طرح کی جنک کیا ہے پریشانیوں میں اگر وہ دیکھے گا تو ضرور ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ مثال دے کر بتائی کہ سارے مومن یہ سب ایک دیوار کے مانند ہیں، جیسے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے کر دیوار کھڑی ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے سارے مومنوں کی مثال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔
تو ایسے میں یقیناً ہماری اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ان لوگوں کے لیے اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی جو کیا ہے ہم پر حق بنتا ہے. انسانیت کے ناطے چاہے وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں، یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ اگر سارے مسلمان مل کر وہاں کے لوگوں کی مدد کریں گے بلا تفریق کے، بلا تمیز کے، مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی، تو یقیناً ایک بہترین پیغام سارے غیر مسلموں تک جائے گا. ابھی قریب میں ہمارے اپنے ہی جو اسٹیٹ میں شہر مدراس میں جب سیلاب آیا تھا، اور یہاں خود بھی ہمارے اپنے ہی جو کیا ہے بستی میں بھی سیلاب آ گیا تھا، بہت سارے لوگ متاثر ہوئے تھے. تو ہم مسلمانوں کی طرف سے الحمدللہ ایسی بالکل جو کیا ہے یعنی کہ ایک کردار ان کے سامنے آیا کہ سارے غیر مسلم برابر یہی کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو کون جو دہشت گرد کہتا ہے، کیوں ان لوگوں کو ایسا کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ مسلمان اتنے اچھے جو ہیں اور اتنا ہم سب کا جو خیال کر رہے ہیں. تو ایسے مواقع ہمارے اپنے لیے جو ہمارے اوپر جو جان بوجھ کر جو الزام لگایا جا رہا ہے، ایسے سب الزامات کو دھونے کا یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں آگے بڑھ کر اپنے ان جو کیا سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، سب کی مدد کرنے کے لیے بالکل ہم کو آگے آنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جی یہ سب جو کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کیوں بتا دی، دوست کی حد تک آپ اللہ نے کیوں بتایا؟ کیونکہ دنیا والے جانتے ہیں کہ ایک دوست جو واقعی معنوں میں دوست ہوتا ہے کسی کا، تو وہ اپنے دوست کو کبھی کسی جو کیا ہے مصیبت میں تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا. تو اس لیے وہاں پتہ نہیں کس کس طرح کے حالات ہیں، کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے لوگ جو بالکل اپنے جو کہ مکانوں میں بڑے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے تھے، اور ان کے اپنے جو کہ پوشاک، ان کا اپنا کپڑا کیسے کیسے ہوا کرتا تھا، بالکل جو کہ روزانہ اپنا جو کہ کپڑا بدلنے کرنے کا، اور جو ہمیشہ استری کیے ہوئے کپڑے پہننے کی ان کی عادت رہی ہوگی، اپنے گھروں میں کیسا بالکل جو کہ بہترین کھانا کھاتے رہے ہوں گے. لیکن آج دانے دانے کو ترس رہے ہیں. سارے لوگ کیمپوں میں بالکل لگے ہوئے، بالکل کہیں اسکول میں، کہیں کسی اور جگہ، مسجد میں، ہر جگہ جہاں جہاں رہنے کی جگہ ہے وہاں نہ ان کے لیے کوئی نرم گرم بستر ہے، نہ ان کے لیے کوئی اور جو چیز ہے، کپڑے کئی دنوں سے ایک ہی لباس پہنے ہوئے، اور جو کچھ میسر ہو رہا ہے وہ کھاتے ہوئے ویسے ہی بالکل زندگیاں گزار رہے ہیں. تو ایسے موقع پر ہماری اپنی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بلا یعنی کہ اس میں سوچے بغیر جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہر طرح سے ان کی ہم مدد کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. ایک طرف سے ہمارے اپنی امداد کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور دوسری طرف ہماری اپنی جانب سے ایسے مصیبت زدگان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. غیب سے بندہ جب کہ غائبانہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بالکل کہ خیر کی، بھلائی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کے سرانے رہ کر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حق میں یہ دعا قبول فرمائے. تو ہم جب ہمارے اپنے ایسے لوگوں کے لیے ان کی کہ مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، تو یقیناً کل ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہماری اپنی حفاظت فرمائیں گے. جی اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے اندر بات بتائی ہے کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ آج دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری اپنی قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں بالکل اس کے اندر بخیلی کیے بغیر جس قدر ممکن ہو سکے اپنے نفس پر بالکل اس کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کہلاتی ہے.
کہ جو بھی بندہ جب اس طرح کے حالات میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی تجارت کرتا ہے کبھی وہ خسارے سے دوچار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا منافع کتنا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ صحیح معنوں میں جتنے خلوص کے ساتھ بندہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہماری اپنی اسی مسجد میں ہمارے ان مصیبت زدگان کے لیے انشاءاللہ وصولی کی جائے گی۔ تو آپ تمام سے میں حضرات سے بھی، خواتین سے بھی، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ان جو کہ بھائیوں کے لیے اور ساری انسانیت کے کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دل کھول کر آپ لوگ تعاون کرتے جائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.